السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ سب سے پہلے تمام تر پاکستانیوں کو یوم تکبیر یعنی کہ 28 مئی کا دن مبارک ہو۔ اس 28 مئی کے دن میں ہم پاکستانیوں کو ایک بہت بڑی طاقت ہمیں بنایا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی ٹیم کی جانب سے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی کریڈٹ ہے، جس کو بعد ازاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنا کریڈٹ سمجھا اور اپنا کریڈٹ ڈکلیئر کیا۔ لیکن بعد جب کچھ ہسٹری پہ جب ہم جاتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے جب ان کا سٹیٹمنٹ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس 28 مئی کے دن سے، تو ایک ویڈیو میں انہوں نے اپنا میسج ریلیز کیا جس میں انہوں نے ڈیٹیل کچھ بتائی ہے، کچھ کرکس جو انہوں نے بتایا اسٹوری کے وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پرمیشن لی اور انہوں نے بتایا کہ یہ کیپیسٹی ہے مجھ میں کہ میں ہمارے ملک کو سپر پاور تو نہیں لیکن ایک ایٹامک پاور بنا سکوں، تو اس کے اوپر انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، تمام تر چیزیں ان کو مہیا کی اور انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ کام کرتے کرتے وہ لگ بھگ ایک دن کے اندر 18 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے 5 سے 6 سال یا لگ بھگ 7 سال کے اندر یہ تیار کر لیا فارمولا ایٹامک پاور کا، انہوں نے ضیاء کو خط لکھا۔ ضیاء نے جب یہ دیکھا کہ کامیاب ہو چکا ہے ان کا جو پروجیکٹ تھا، انہوں نے ان کو خوشی سے ماتھے پر چوما۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جس طرح بھارت نے 1971 میں بری طرح سے ہمارے خلاف کانسپریسی کی اور ہمارے خلاف آج بھی بھارت جو ہے کانسپریسیز کرتا ہے۔ حال ہی میں ہم نے کوڈ کاپٹر بھی پکڑا، ان کا اسپائی کوڈ کاپٹر، ان کے جو پائلٹس ہیں ان کو بھی ہم نے پکڑا اور بار بار انٹرنیشنلی اپنا جو ایک پازیٹیو جیسچر بھی شو کیا۔ بات کروں گی دوبارہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا سینیریو سامنے دیکھا گیا تو 1998 میں جب نواز شریف ایرا تھا تو اس وقت بھی بھارت نے ہمارے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے لیٹر لکھا نواز شریف صاحب کو اور کہا کہ اب ہمیں اپنی پاور کا جو ہے دنیا کو مظاہرہ دکھانا چاہیے، طاقت ہماری اپنی شو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان کو پرمیشن آبویسلی دی کیونکہ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو اس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو ہے ہمیں پوری دنیا کے سامنے منوا دیا کہ ایک وہ قوم جو سائیکل خود نہیں بنا سکتی، ایک گاڑی خود نہیں بنا سکتی، لیکن اگر لگن سچی ہو تو 6-7 سال کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام بھی کر سکتے ہیں۔ آج یہی ایٹامک پاور ہونے کا کریڈٹ کہیں پہ پاکستان پیپلز پارٹی لیتی ہے تو کہیں پہ پاکستان مسلم لیگ نون لیتی ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم جنہوں نے تمام تر کام کیا، جن کا یہ میجر کریڈٹ ہے، کیا ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ انہوں نے باہر سے نوکری آ کے چھوڑی، پاکستان میں کام کیا۔ اتنے بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے لوگ موجود ہیں آج بھی جن سے ہم اسی طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے تمام تر حکومتوں کے لیے۔ بات کریں گے کچھ ہم بھارت اور چین کی کشیدگی کے حوالے سے بھی کہ کس طرح بھارت ہر جگہ جو ہے خطے کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے ساتھ بھی ڈسپیوٹڈ ایریا کے اوپر وہ ہمیشہ لڑتا رہتا ہے۔ لداخ پر ہم نے کلیئرلی دیکھا کہ کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا بھارتی افواج کو اور کس طرح منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان سے بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، چین سے بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور یہ ان کا مقدر ہے۔ جب تک یہ بی جے پی کی حکومت ایکسٹریمزم کے اوپر مبنی رہے گی، کرونا وائرس کو بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تمام تو سینیریو کے اوپر بات کریں گے، بات کچھ یہ بھی کریں گے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا حکومتیں انیشیٹیوز لے رہی ہیں، کیا حکومتیں کرونا وائرس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا ایک دوسروں کی حکومتوں کو۔ اس سچویشن کو یہ بھی اس پر ڈسکس کریں گے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ اب کب ختم ہوگا، کیونکہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے زور پکڑے۔ تو کیا ہماری معیشت کا پہیہ اسی طرح بند رہے گا؟ کیا لوگ اسی طرح بھوک سے مجبور رہیں گے اور اپنی فیسلٹیز سے جو ہے وہ روتے رہیں گے اپنی فیسلٹیز کے لیے؟ ایجوکیشن، کورٹس، ہر چیز ڈسٹرپٹ ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں صداقت حسین، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ارسلان مرزا صاحب بھی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں ارسلان مرزا صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 28 مئی کا دن ہے اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی لیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی لیتی ہے، کیا ہم نے جو ڈیو کریڈٹ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اور ان کی ٹیم کو کبھی دیا؟ تھینک یو سو مچ جی، شکر گزار ہوں آپ نے انوائٹ کیا۔ اچھا دیکھیں، اس سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو اس ڈے کی مبارکباد ہو کہ اس دن کی وجہ سے آج ہم ایٹامک جو پاورز ہیں اس کی کیٹیگری کے اندر ہم فال کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے جتنے بھی رسک آپ کے بارڈرز کے اوپر ایسوسیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان کو ٹائملی ایڈریس کرنے کی پوزیشن کے اندر آ چکے ہیں۔ اچھا، جہاں تک بات آتی ہے جی کہ اس کو کس نے کیا، کیسے کیا،
دیکھیں اس کے اوپر میرے خیال سے اگر میرا پرسنل ویو آپ جاننا چاہ رہے ہیں اور پولیٹیکل ویو جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ 110% جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو کہ جنہوں نے انتھک محنت کر کے 18 لیٹرز بھی انہوں نے لکھے ہیں, ان کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. So this is the crux of the story. اس کے اوپر یہ تھا کہ انیشیٹو نو ڈاؤٹ بھٹو صاحب کا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ دیں گے اور ہم اپنی بھوک سے لڑ کر اس چیز کو لائیں گے, کیونکہ انہوں نے بھٹو صاحب کا ایک ویژن تھا. ہم مانتے ہیں پی پی جو ہے کسی دور کے اندر فیڈرل کی ایک جماعت تھی اور اس کا ایک ویژن تھا. بھٹو صاحب نے اس چیز کو ایسیس کر لیا تھا کہ اگر ہم آج یہ سٹیپ نہیں لیتے ہیں اس دور کے اندر تو پاکستان کی آنے والی نسلیں اور آنے والا ٹائم جو ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا انیشیٹو وہاں سے سٹارٹ ہوا, پھر سائنٹسٹ ہمارے جو آن تک محنت کی انہوں نے ساری چیزیں. اب جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اوبویسلی اپروول تو اسی نے دینی ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا سیاست کی نظر وہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا اور ساری چیزیں دیکھیں اس کے اوپر آپ ڈاکٹر. لیکن دوبارہ جو لیٹر ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لکھا تھا کہ اب ہمیں دنیا کو دکھا دینا چاہیے بیکاز وی آلریڈی, اس کے اوپر بھی بڑی ریٹیلیشن آ رہی تھی آپ کے سامنے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریکال کریں اس ٹائم فریم کو تو نون لیگ تو اس کے حق میں ہی نہیں تھی. آپ کے سامنے کافی اسٹیٹمنٹس یہ بھی آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر بھی تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں بھی چاہ رہے تھے. بہت زیادہ. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ میں اس ٹائم کالج فیز کے اندر تھا تو نواز شریف صاحب کی جو لینگویج سکلز ہیں اتنی اچھی نہیں تھی. ان کے فونز جو ہیں وہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہے وہ سنتے تھے اور انگلش کے اندر وہ ساری چیزوں کو ڈیل کرتے. دیکھیں یہاں پہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر اہلیت ہے, اگر وہ اہلیت ہے اس نے وہ کام کیا تو ہمیں کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کا ڈیو کریڈٹ نہیں دیں. لیکن ایشو یہ ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کام کوئی اور کرتا ہے اور اس کا کریڈٹ کوئی اور لے کے جا رہا ہے. دیکھیں اس کے اندر پوری قوم کی سیکریفائسز ہیں. اس کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے سارا اس کے اوپر جو ورکنگ کی, ڈیو ڈیلیجنس کی, وہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی کے اوپر ساری ورکنگ کی. بھٹو صاحب نے پولیٹیکل ول کے ساتھ اس کو لے کر آئے. پھر جو بک اور جو اس کے جو کنسٹینٹس تھے باقی جو ایسوسیٹڈ ہیں فائنینشیل اور اکنامک, وہ پاکستانی قوم نے برداشت کیے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پوزیشن پر آئے ہیں. ادروائز یہ ہوتا کہ ہمارے آگے پیچھے جتنے بھی بارڈر سچویشن ہے اسپیشلی انڈین تو آپ کو پتہ ہے ڈے ون سے 1947 سے ہمارے خلاف کانسپریسیز کے اوپر وہ جا رہے ہیں اور وہ تو ان کے اندر 98 کے بعد ہمت نہیں کی انہوں نے کوئی اتنی سیویر کانسپریسی کرنے کی اور اب بھی منہ کی کھانی پڑتی ہے ان کو. اچھا ایک چیز میں آپ کو ان کا پکڑا جاتا ہے کسی دن ان کا ہماری حدود میں پائلٹ پڑا ہوتا ہے. اچھا اس کے اوپر جو ہے نون لیگ کی جو انکمپیٹنس ہے نا وہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر آؤں گا. دیکھیں ایک تو جب یہ ایٹامک جب ہم نے یہ کرنے تھے اس کے نیوکلیر ایکسپلوژن کرنے تھے اس کے اوپر ریٹیلیشن, پھر جب ہمارے پاس کارگل کا آیا تو اس ٹائم بھی انہوں نے یہ کام کیا. تو نون لیگ کے اندر سوری ٹو سے 0/0 ان کے پاس اہلیت ہے, یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ ہے وہ میں لے لوں. اس کے اوپر اسپوکس پرسن ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا کو انہوں نے پیسہ کھلایا آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے میڈیا کی جو میڈیا کو بائی کیا ہوا تھا. اور اس کے اندر یہ اپنا, کیونکہ آئی پرسنلی فیل کہ نون لیگ اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے وہ ایٹ لیسٹ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن شکر الحمدللہ کہ پاکستانی قوم اتنی باشعور ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھتی ہے, سمجھتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس کا کریڈٹ ہے. اور میں پرسنلی میرے اینڈ سے جو ہے میری بیسٹ ریگارڈز ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے, اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لمبی صحت کے ساتھ اچھی عمر دے, اچھی عمر کے ساتھ لمبی صحت دے اور ان کا سایہ جو ہے اس پاکستانی قوم کے اوپر. اچھا ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ میں آؤں گی یہاں پر ارسلان آپ کی جانب. صرف ایک چیز ایڈ کرنے جا رہا ہوں, لاسٹ چیز ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ایک مائل سٹون اچیو کر لیا. اب اس مائل سٹون کے ساتھ رسپانسبلٹی جو ہمارے کندھوں کے اوپر آئی ہے اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ مینٹین کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ ایٹامک پاور کے حوالے سے ہم نے اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے بلکہ یہی ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم نے ایز اے چیلنج لے کر آنے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے ایکسل کیا, ہم نے اس کے اوپر ہم نے ساری چیزوں کو چیلنجز کو ہم نے کاؤنٹر کر کے تو ہمیں ایک پوائنٹ ہم نے اچیو کیا. وہی چیزیں ہم زندگی کے ہر حصے کے اندر ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے صداقت, آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف کریڈٹ کمپلیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتی ہے, دوسری طرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی ٹیم کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. بات دیکھیں جی, اگر کسی بھی کام کے لیے لیڈرشپ کی جائے تو لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ پورے آپریشن کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے.
تو اس کے لیے نو ڈاؤٹ جیسا کہ سر نے فرمایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ محسن پاکستان ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایٹمی جو پروگرام ہے اس کو نہ صرف تکمیل تک پہنچایا بلکہ اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے کافی چیزوں میں سیکریفائز کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو سیکریفائز کیا وہ ہماری عوام نے کیا جو کہ آج تک کر رہی ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ان محافظوں کو جن کے ہاتھوں میں یہ ایٹمی اثاثے اس وقت محفوظ ہیں اور وہ اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے جانوں پہ کھیل کے اس کی پراپر حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے تمام تر چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جہاں تک بات پولیٹیکل معاملات کی ہے تو ایک مائل سٹون اچیو کرنے کی بات ہوئی. مائل سٹون اچیو کرنے کے بعد اس کو مینٹین رکھنا ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے جو کہ ہماری پاکستانی سیاست نے نہیں کیا. ایٹمی قوت بننے کے بعد جن ذمہ داریوں کا انہوں نے مظاہرہ کرنا تھا وہ یہ نہیں کر پائے. کون سی ذمہ داریوں کا آپ کو لگتا ہے کہ ایٹمی قوت بننے کے بعد آپ خطے کے اندر جس طرح سے امن کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں اس سے آپ نے قطع نظر آپ نے کشمیر کے ایشوز کو اس طرح سے کوششیں نہیں کی جو کہ ایٹمی قوت بننے کے بعد فوری طور پہ اگر آپ لیتے تو آپ بہت کم وقت میں اس کشمیر کے ایشو کو حل کروا سکتے تھے عالمی دباؤ سے. نمبر 2 آپ نے جو پاکستان کو یعنی فور گرانٹیڈ اپنے آپ کو خود ہی دنیا کے سامنے کروا لیا. یہ بہترین موقع تھا ایٹمی قوت بننے کے بعد کہ سب سے پہلے آپ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے کشمیر کے ایشو کو سیریسلی آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے تو آج الحمدللہ کشمیر کا ایشو حل ہو چکا ہو. صداقت آپ اگر اس ایشو کو پرسو کرتے ہیں کیونکہ کیا بھی جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے شروع کے ماہ میں تو بہت ایگریسولی اس کے اوپر کام کیا گیا لیکن پھر اس کے بعد کووڈ-19 اور اس سے پہلے اور باقی ایشوز اس کو پرسو نہیں کیا گیا. تو یہ کیسے ہوگا؟ کسی بھی دنیا کے میجر ایشو کے لیے اس کا پراپر ماضی کا اور پاسٹ کا ہوم ورک دیکھا جاتا ہے جو کہ پاکستان نے صحیح طرح سے کشمیر کے اوپر نہیں کیا. جن لوگوں کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا جن لوگوں کے ہاتھوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کبھی کوشچن نہیں کیا گیا. اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا. وہ صرف غیر ملکی دوروں کو ترجیح دیتے رہے لیکن عالمی دباؤ کا سامنا وہ بالکل بھی نہیں کر پائے. ایک اچھی سفارتکاری کا جو کیا فورن منسٹری کو آپ نے چلے پچھلے 4-5 سال کی تو بات ہی نہیں کریں گے اس سے پہلی گورنمنٹ میں کیا آپ نے دیکھا؟ I'm just talking about last 10 years. ہم بات کریں گے ریسنٹلی گورنمنٹ کی. انہوں نے جس طرح سے پولیٹیکلی جو سفارتکاری کا نظام فعال کیا اور پوری دنیا کو اپنے کنیکٹیوٹی میں پوری دنیا کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو بحال کیا اس سے کافی اچھے اثرات پڑے ہیں کشمیر کے معاملات میں بھی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر بھی. لیکن اس سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو لوگ صرف میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر وزارتیں اپنا وہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہیں جو کہ ان کی ذمہ داری تھی. پاکستان کے اندرونی معاملات میں جس طرح سے ایٹمی قوت بننے کے بعد انڈسٹری کو گروتھ دینی تھی وہ ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر پائے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح سے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے ہمیں کام کرنا تھا اور جس طرح سے ہم نے انٹرنیشنلی دباؤ کو فیس کرنا تھا اسپیشلی ہم وہ نہیں کر پائے. ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان جتنا بڑا کام ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا ہے کیا ان کو ویسے ہم نے ٹریٹ کیا یا ویسے ہیرو کی طرح ہم نے ان کو ایکنالج کیا؟ دباؤ کو لے کے ہماری سیاسی اور عسکری قوتوں کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا. اگر تھوڑا بہت سسٹم فعال رہا بھی تو دیکھیں یہ عاملیت کی بات کرنا مناسب تو نہیں ہے لیکن فوج کے دور میں کسی حد تک عالمی دباؤ کا سامنا پاکستان نے اچھے طریقے سے کیا لیکن سیاسی دور میں ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے جو کہ ایک ذمہ دار ایٹمی ملک کر سکتا ہے اور جو کہ اس کے حقوق ہیں وہ اچھی طرح سے ہم حاصل نہیں کر پائے. جس میں سب سے بڑا ایشو میں بار بار دہراؤں گا کہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اور اس کے بعد پاکستان سے جو عسکری تنظیمیں ختم کی گئیں ان کی جو لیڈرشپ کو دوسرے ممالک کے حوالے کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ دارانہ بات نہیں تھی. پاکستان کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ کچھ ایسے قوانین بنائے جاتے کہ ہمارے اندر کے ناسور کو ہم خود ختم کرتے نہ کہ صرف ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دوسری قوتوں کے حوالے کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. آج عوام اسی چیز کو بھگت رہی ہے اور پچھلے 10 سال میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی جو لہر پاکستان نے فیس کی ہے وہ انہی پالیسیوں کا نتیجہ تھی جو کہ عسکری اور پولیٹیکل جو قوتیں ہیں ان کے درمیان اچھا رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے راؤ عمران صاحب آپ کیا کہیں گے 28 مئی کے دن کے اوپر پاکستان کو اٹامک پاور بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ویژن کے ساتھ اور پھر بھٹو صاحب نے ان کی جو یہ کوالٹی اس کو اکنالج کیا. فردر مور 1998 کے ایرا میں نواز شریف صاحب کے ٹائم کے اوپر جو ہے ہم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ ویئر اٹامک پاور.
देखिए मुस्लिम लीग नून तो जो इसका क्रेडिट लेती है ज़ाहिर है उसके दौर में हुआ था जिसका वो क्रेडिट लेती है। असल में अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बात इशू ये ना कि एफर्ट का तो किसी ने भी इनसे नहीं बोला, ये तो खुद से इन्होंने एक सामने। अच्छा वो क्रेडिट मैं बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो ऐसा महसूस होता था कि शायद ये सदर पाकिस्तान के लिए इनको सामने लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इससे ज़्यादा तो एजाज़ की बात कोई हो नहीं सकती। तो हुकूमत कोई भी हो मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। कौम के इनके अलावा भी बेशुमार मोहसिन ऐसे हैं जिनके नाम तक हम भूल गए हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो शहीद होते हैं या कोई किरदार अदा करते हैं कौम के लिए तो हम पूरे एक माह तक उसका जश्न मनाते हैं, लेकिन उसको भुलाने में भी देर नहीं लगाते। अब दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो क्रेडिट की बात है कि उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उनकी जो काबीना थी मुस्लिम लीग नून की वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। तो जो बड़ी तादाद बड़ी अक्सरियत थी, मेरे भाई ने भी जिक्र किया, मुशाहिद हसन साहब का बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही, तो बड़ी जो तादाद थी वो इस एटमी धमाके के हक में ही नहीं थी। और वहाँ से अमेरिका की तरफ से भी नवाज शरीफ साहब को मना किया गया था, भारी तादाद में उनको पैसा मिलने की उम्मीद थी और वो इस पर एग्री भी हो गए थे। असल में जो ऑर्डर आया था वो आर्मी चीफ की तरफ से आया था और उन्होंने ये कहा था कि हम तैयार हैं, कर सकते हैं, इसमें हाँ या ना की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब इससे पहले एक धचका खा चुके थे और वो इन तनाज़ात में आर्मी चीफ के मामलात के अंदर ऊपर नीचे अपनी पसंद नापसंद के मामले में बहुत डरे हुए सहमे हुए थे। उन्होंने अपनी काबीना की नहीं सुनी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ममनून हुसैन साहब को अचानक बुला लिया गया और कहा आप सदर पाकिस्तान बन गए, 3 बंदों का नाम दिए हुए तो सदर उनको बना दिया गया अचानक बुला के। तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त योम तकबीर के मामले में इनको तो नाम का भी जो था वो कौम से लिया गया था कि नाम बताए कोई अच्छा सा इनाम दिया जाएगा आपको, तो ये मसला है। और क्रेडिट जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जाना चाहिए, ये पाकिस्तान की सारी हुकूमतों को जाना चाहिए कि उन्होंने किसी ने ख़त्म नहीं किया, बल्कि जो इसका बजट था वो हर हुकूमत ने दिया है। जो अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब था उनका जो विज़न था उन्होंने। राव इमरान साहब यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, आपसे जानूंगी कि आप कहते हैं कि हर हुकूमत को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो जो स्पेशल बजट होता है एटॉमिक एनर्जी के लिए वो एलोकेट करते आ रहे हैं, और ये बहुत सख्त ज़रूरी इनिशिएटिव है जो कि बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया के सामने अपने इस पाकिस्तान की टेरिटरी को भी जो है सामने रखना है, अपनी पावर दिखानी है दुनिया को। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए उनको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम को एक्नॉलेज करने के लिए। एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम के हवाले से कि किस तरह उनकी कोशिशों से आज हम जो है एटॉमिक पावर हैं। तो क्या करना चाहिए राव इमरान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उनको एक्नॉलेज करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने सुपर हीरोज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे और अपनी हिस्ट्री अपनी जनरेशन को नहीं बताएंगे तो फिर हम ये जो अदाकार हैं उन्हीं को हीरो समझते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ, और अपनी हिस्ट्री से बिल्कुल समझ नहीं होगी हमें। हम लोग राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आजकल जैसे आप देख रहे हैं ना, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई हंगामा होता है, लोग गलत चीज की सपोर्ट में सारे खड़े होते हैं और सही चीज को सब गलत बोल रहे होते हैं। जी, हमारी कौम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया का दौर है सर। बाशऊर के साथ साथ तो राव इमरान साहब मुझे लगता है कि इंटेलेक्ट की अभी भी बहुत कमी है, गलत चीज को जो है ठीक बोला जाता है। बिल्कुल दुरुस्त हमारे देखिए कौमी हीरो जो है अगर हम उनको आगे लाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अपने शिश्ते तो इतनी है ना। अब आप मेरे भाई बैठे में इनको ये बताएं कि इनकी मेहनतें जो हैं वो 22 साल मेहनतें हैं इनको क्या वो इनकी अपनी गवर्नमेंट में मिल सका। जो आज इनके पास जो सीटें हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पास है, जिनको ये हुक्म चलाया करते थे आज वो इन पर हुक्म चलाते हैं। तो बाकी जो हीरोज़ हैं जो अपना माजी और अपने जो वक्त पूरा करके चले गए हम उनको कैसे आगे ला सकते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत पूरी दुनिया में रखते हैं इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का भी एक नाम है। ये एक सियासत एक ऐसा नशा है जिसमें कोई भी नामवर आदमी दूसरे नाम को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करता। ये एक हमारा अलमिया, हम जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर भी याद आता है और तमाम वो लोग नजर आते हैं जिन्होंने कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनके घरों में जाकर ताज़ियतें भी करते हैं, तकरीरें भी असम्बली में करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जब हमारी हुकूमत आ जाती है तो हमें इसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। एक हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है जिसकी एडवाइस पे हम चल रहे होते हैं, एक आदमी हमारा जिसने सारी उम्र कुर्बानियाँ दी होती हैं, अगर वो नज़र में आ भी जाए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 5 करोड़ का तकाजा करते हैं कि आपसे तो बड़े कम पैसे मांग रहे हैं हम, वरना दूसरों से तो हमने 10 करोड़ दिए थे। तो बाकी लोगों को हम कहाँ जगह दे सकते हैं जब अपने कोई पिछली दौर हुकूमतों में
जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी इस बात को सोचा ही नहीं कि जिस शख्स ने हमें इतनी बड़ी ताकत बनाया है तो वो मतलब क्यों उसको इतना इग्नोर किया गया? ये देखिए, मैं यही तो बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पावर स्ट्रेंथ के चक्कर में? बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह ताला, लोग भी तो रियलाइज नहीं करते, लोगों को भी तो समझ नहीं आती कि उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, जिस तरह जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो नहीं मिल रहा उनको। बिल्कुल नहीं मिल रहा। बहुत सारे राज ऐसे भी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के, जब वो बोलना चाहते हैं, अभी आपने उनकी कोई वीडियो सुनी थी, उससे आगे की कभी कोई चीज़ सुनी है कि वो क्या मामला उनके साथ है, क्या हालात है उनके, किस तरीके से चल रहा है? एक महदूद कर दिया जाता है किसी बंदे को, तो वह महदूद है, वो बहुत सारे राज है अपने दिल में ऐसे रख कर बैठे हैं जो वो कहना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं है उनको। ठीक, बात करते हैं अब कुछ चाइना और भारत के जो कशीदा ताल्लुकात हैं उसके ऊपर। जो भारत है वो हम देखते आ रहे हैं कि वो हर जगह खत्े की सूरत हाल को या अमन को ख़राब करने की कोशिशें करता है। पाकिस्तान में भी हर वक्त जो है दरअंदाजी की कोशिश, फिर उसके बाद लद्दाख में हम देख रहे हैं, और ये भी कोई नया मामला नहीं है। लेकिन जिस तरह भारतीय अफवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा चीनी अफवाज से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत जो है ना खत्े में अपने चौधराहट कायम करने के लिए अपने से छोटे ममालिक के ऊपर अपना रोब वगैरह जो झाड़ता रहता है, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश जैसे ममालिक शामिल हैं। लेकिन कभी कभार ये भूल जाता है अपने इस नशे में कि चीन जो है उससे भी पंगा ले लेता है। जो लद्दाख का मामला है, इसमें ये भारत के पास एक लाइन है, उस भारत के पास हिस्सा है, चीन के पास भी कुछ इसका हिस्सा है। भारत ये समझता है कि ये सारा हमारा, और चीन ने जो चीज़ें बना रखी है, जो अपना एरिया कवर किया हुआ है, उस पर चीन जो है वो नाजायज़ कब्जे पे है। पिछले दिनों जब इन्होंने, भारत ने कुछ चीज़ें अपने सड़क के कंस्ट्रक्शन का काम किया, कोई फ़िज़ाई बनाने की कोशिश की, तो इस पर जो चीन था उसने एतराज़ किया और उनका कहना यह था कि आप ये जो है ना ये खिलाफ वर्जी है, ये एक मतनाज़ा इलाका, आप ऐसे ना करें, जिसमें आमने सामने दोनों जो है उस लाइन की फौजें जमा हो गई और उसमें हाथापाई का मुजाहिरा हुआ। इसी को कहते, इससे बढ़कर कुछ भारत के जो, लेकिन बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी यही भारतीय अफवाज को, यानी कि कितना। देखिए, वो माफ़ी की वजह मैं बता दूं कि माफ़ी की वजह यह है कि जो चीन है वो अपने हर लिहाज से भारत से बहुत ज़्यादा भारी है। उसके पास एटमी ताकत हो, फौजों की ताकत हो, या उसकी माशी सूरत हाल हो, भारत से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है चीन से। अच्छा, ये ज़बानी कलामी तो सारा कुछ कर सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान उससे एक कहीं छोटा मुल्क है, लेकिन चूंकि यही एटमी कुव्वत जो यौम तकबीर के साथ अगर आप इसको जोड़ दें तो आज यही यौम तकबीर है जो भारत को मजीद आगे बढ़कर मदाखलत करने से रोकता है। जी, और हमारी अफवाज भी जो सबसे दुनिया में मानी जाती है, और ये एटमी जंग है, ये एटमी जंग है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास 100 अरब की आबादी हो और पाकिस्तान के 22 करोड़ काफी है, ये नहीं, ये हाथों की लड़ाई नहीं, ये एटमी ताकत है। एटमी अब किसी लिहाज से जो जंगी जनून है भारत का, वो भी कमजोर नहीं है। उसने भी अमेरिका से बेतहाशा असला लिया हुआ, अपनी ज्यादातर दौलत का जो हिस्सा है वो इसी काम के लिए खर्च किया, मगर इसका इस्तेमाल यह है कि दोनों तरफ से सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से लॉस है। अरसलान मिर्जा साहब, जो हम देख रहे हैं ट्रंप को और ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो एक तरफ तो वो पाकिस्तान को भी ऑफर करते हैं कि मैं सारसी करूंगा आपके और भारत के दरमियान। अब वो चाइना को भी ऑफर करें, लेकिन चाइना से उनके अपने पर्सनल ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये ट्रंप को क्या एज एन ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी कहेंगे? आपको लगता है कि वो वाकई खिते की सूरत हाल के ऊपर सीरियस हैं? देखिए, कंट्रोवर्सी अगर किसी भी आदमी को देखना है ना, तो उसकी आप कोलो फेल के अंदर तजाद देख लें। और मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान ने जिस तरह इस मामले को उजागर किया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन के जनरल असेंबली के अंदर, वो सारे मामलात को, तो ट्रंप साहब को थोड़ा सा एक स्टेप आगे आना चाहिए था। उन्हें थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए था भारत को उसके ऊपर। ठीक है, उन्होंने सालसी की एक ऑफ़र की, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं मीडिएशन करवाना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे लिए एक अच्छी चीज़ उसके अंदर ये हुई कि भारत जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। अब चाहे इस कश्मीर के हवाले से ले लें, लद्दाख के हवाले से ले लें, कोरोना के हवाले से ले लें, बीजेपी की गवर्नमेंट ने जितना इंटरनली डैमेज किया है, दुनिया की कोई कुव्वत, कोई भी कौम उसको नहीं कर सकती थी। तो भारत जो है इस टाइम, इंडिया जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन के एक मोड के अंदर वो आ चुका है और उसने अपना बेड़ा वैसे ही घर कर लिया। और बाकी जो दूसरी चीज़ आपने इंट्रो के अंदर कही है कि देखें उनको तो मुंह की खानी पड़ेगी, वो 1947 से खा रहे मुंह की। और वो उस टाइम से साजिशी टोला जो है ये एक्टिव है, ये डिफरेंट आपके सामने, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को, इस मशरक़ पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर किया, मुक्ति बाहिनी का सारा एक पूरा सेटअप वहाँ पे किया, फिर
اس کے اندر پھر جو ہماری افواج کے اوپر ایک ایلیگیشن لگا کہ یہ ریپس کے اور یہ سارے معاملات جو ہیں، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں کی اور بے تحاشا کنٹروورسیز میں جو ہے اور کنسپریسیز میں ملوث ہیں. اتنا زیادہ ان کا اسٹرانگ ہے، اتنا میڈیا، کیونکہ دیکھیں دے آر بینگ پیڈ بائی دا گورنمنٹ. بی جے پی اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے معاملات جو ہیں تھوڑی سی ٹینشن ہمارے درمیان کریٹ ہوئی تھی، تو ہمارا میڈیا، ہماری گورنمنٹ جو بڑا رسپانسبلٹی کے ساتھ اور ان کا میڈیا بیہیو کر رہی تھی، اور وہاں پہ ان کا یہ تھا جی کہ آج ہم نے یہاں جہاز گرا دیا، آج وہاں پہ گرا دیا. ان کے جرنلسٹ باقاعدہ کھڑے ہو کے میپس دکھا کے وہ انسرجنسیز کے طریقے بتا رہے تھے. وہی مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو 1965 میں تھا جی کہ ہم لاہور کے فلاں ہوٹل کے اندر جا کر چائے پیئیں گے، یہ سارے معاملات ہیں. تو ان کو خوش فہمی حد سے زیادہ ہے، اور ابھی ان کا پالا پڑا ہے. لیکن آج کل تو بھارت کا میڈیا خود بھی مودی سرکار کے خلاف ہوتا ہے. دیکھیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسٹرکشن جو ہے چھوٹا ریشو ہوگا، کیونکہ 80% سے زائد میڈیا کو تو بی جے پی پے کرتی ہے، اور جس طرح اوٹ پٹانگ وہ اپنی کوریج پاکستان بھی کرتا ہے، لیکن ویسے ہم لوگ کے جرنلسٹ الحمدللہ ویسی بیوقوفانہ باتیں نہیں کرتے کہ یہاں سے گھس جائیں وہاں سے گھس جائیں، یہ پھاڑ دیں ان کا کبوتر آ گیا، ان کا غبارہ آ گیا. بالی ووڈ کا اثر ہے، وہ فلمی انداز ہے ان کا، اور ان کی اصل خواہش تو یہ ہوتی ہے وہ اینکر پرسن سے ہٹ کر کوئی فلموں میں جگہ مل جائے ان کو. ان کا انداز مار دھاڑ والا فلمی انداز ہوتا ہے ان کا، اور اس میں وہ جو چاہے منہ سے کہہ جاتے ہیں. ہمارے بڑے چھوٹے موٹے دانشور ہیں فیس بک کے اوپر ان کی بینڈ سے بینڈ بجا دیتے ہیں. ہمارے میڈیا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے تو اگر آپ کرکٹرز کو دیکھیں تو وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے، لیکن کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے، سوائے باتوں کے. بھارت کو فینٹیسی ورلڈ سے تھوڑا سا باہر نکلنا چاہیے، ریئلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے. دیکھیں آج جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا، آپ اس کے اندر اس طرح کی گمکریز، اس طرح کے نان سینس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ گورنمنٹ رن نہیں کر سکتے. آج دیکھیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کچھ میڈیا آنے والے ٹائم کے اندر یو ول سی کہ گریجولی اس کی ریشو بڑھ جائے گی، کیونکہ اوبویسلی سیلف ڈسٹرکشن کے اندر جو ہے آپ کے بہت سارے آپ کی انٹرنل پاپولیشن جو ہے وہ افیکٹ ہونا سٹارٹ ہوگی. پہلے آدھار کارڈ سے بات سٹارٹ کی انہوں نے، انہی کے ملک میں کھڑے ہو گئے لوگ آدھار کارڈ کے خلاف بات کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد وہ نیشنلٹی کے اوپر اتنا بڑا انہوں نے کنفلکٹ سامنے لے کر آ گئے. ہر کچھ ہی ماہ کے اندر جو بی جے پی کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ان کو وہی سیلف ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس کے اوپر دیکھیں نا وہی بیسک چیز کے سیناریو کے اوپر آتے ہیں کہ ٹرمپ کی پوزیشن آپ کہاں دیکھتے ہیں گلوبل پالیٹکس میں اس وقت؟ کیا وہ پیس کے لیے واقعی کام کر رہے ہیں پورے خطے کی صورتحال کے لیے، افغانستان، بھارت، چائنا، یا پھر ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں اس وقت بھی؟ دیکھیں اس ٹائم جو ہے اکنامک اور فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ امریکہ کی بھی اتنی فیزیبل نہیں ہے کہ وہ باقی معاملات کے اوپر بھی زیادہ توجہ دے سکیں. کرونا نے جو ہے وہ ہر کنٹری کو، ہر قوم کو بڑا بری طرح ہٹ کیا ہے، ایڈورس افیکٹ آیا سب جگہ کے اوپر. میرے خیال سے اگر یو ایس چاہتا تو یو ایس ایک سٹیپ آگے جا کے یو ایس از ان اے پوزیشن کہ وہ لوگوں کو پش کر سکتا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. جب آپ نے عراق کے اندر جنگ چھیڑنی تھی، آپ نے وہاں پہ وار سٹارٹ کرنی تھی، تو آپ نے بائی فورس کیا. جب آپ نے ایران کے اوپر جب سینکشنز لگانی تھی، آپ نے بائی فورس کیا. جب آپ افغانستان کے اوپر آتے ہیں آپ نے بائی فورس کیا. لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ وہاں میڈیشن کی آفر کرتے ہیں، اور میڈیشن کی آفر ہوتے ہی جو ہم نے فوراً ہوتے ہی جو ہے وہ انڈیا سے آ جاتا ہے ریبٹل کے جی ہمیں اس کے اندر انٹرسٹڈ جی. اور پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ وہ جس طرح ان لافلی کر دیتے ہیں امینڈمنٹس، وہ بھی ہم نے دیکھی. اچھا اس کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر بھی آتی ہے. دیکھیں اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں، آج دیکھیں چائنا نے اپنے آپ کو اگر آپ دیکھیں ڈیفنس کے حوالے سے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اگر آپ اکنامک یا فائنینشیل اسٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ از گوئنگ ٹو بی دا سپر پاور ان نیکسٹ فیو ایئرس. پاکستان کا تسلیم کرتی ہے، پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین نظام میں سے. میں جس پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں نا وہ پوائنٹ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف کسی میرے بھائی نے شروع میں کہا تھا، یہ بڑی اچھی بات کہی تھی ایٹمی قوت کے بارے میں. بھارت کے ہمارے پاس ایٹمی قوت، ہم کشمیر کو کیوں نہیں آزاد کروا سکتے؟ یہ بڑی اچھی بات کہی تھی. لیکن اس وقت میرا ایک چھوٹا سا ذہن میں خیال تھا میرے کہ دیکھیے کہ ہر معاملہ جو ہے نا وہ جنگوں سے حاصل نہیں ہوتا، ہر مسئلے کا حل بھی جنگ نہیں ہوتی. تو یہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت میں کو میں اس بات میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ انہوں نے ابھی تک مودی کی ماں کو یا والدہ کو یا بہن کو کسی کو ساڑیاں نہیں بھجوائی. اس وقت جب ایل او سی کے اپنے معاملات ہیں نا، ایل او سی پر جب نون لیگ کی حکومت میں حملے ہوتے تھے تو تواتر سے چلے آ رہے ہیں، تو چھوٹی موٹی جھڑپیں کرتے رہتے ہیں. تو اس دوران آلو پیاز کا کاروبار بھی عروج پر تھا، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے
मिस गवर्नमेंट में भी वो बगैर वीज़ा पासपोर्ट के उनके सालगिरह में तशरीफ़ ले आते। खान साहब की ये बात मानने की है कि वो बड़े रौब के साथ उनका मीडिया जो है ना इमरान खान को दिखाता है। जब मोदी साहब की कोई भी बात हो जिसको वो क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो वो हमसाया मुल्क की मिसाल के लिए हमारे खान साहब की तस्वीर लगा देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। ठीक है, देखिए मैं इसके ऊपर बेसिकली ये आ रहा था कि उसके ऊपर ये है कि देखें हम अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते, हम उस पोजीशन के ऊपर लेकर आते, इसके ऊपर ये कि सबकी रिस्पांसिबिलिटी है। भुट्टो साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, उस ख्वाब को हमने अचीव किया, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम एक एटॉमिक पावर बने हुए हैं। अगर यही पॉलिटिकल विल चलती बाकी मामलात के ऊपर, हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आते। आपके सामने 1960s के अंदर कराची जो है वो इकोनॉमिक हब हुआ करता था एशिया का, और बड़ा इसका नाम था, बड़े बड़े ग्लोबल जो इकोनॉमिस्ट है वो इसे कहते थे कि ये आने वाले दौर के अंदर जो है ये बीट करेगा इस सारी चीज़ों को। पाकिस्तान को जानबूझकर एक तबाही की तरफ धकेला गया। अगर उसको नहीं किया जाता तो आज हम उस पोजीशन के अंदर होते कि दुनिया से हम अपनी बात मनवाने की पोजीशन के अंदर होते। फिर भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने उस पॉइंट के ऊपर लेकर आई हैं तो मेरे ख्याल से अगेन मैं उनसे एग्री करता हूँ, और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय पार्टी, कि हमने उस बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमने उसके अंदर जो थिन लाइन है बिटवीन ट्रेड एंड वॉर और उसके ऊपर जो आपके जो बायलैटरल टाइज और मल्टीलैटरल टाइज डिप्लोमेसी को ठीक से एक बड़ा क्रेडिट इनको ये मिलता है कि वजीर खारजा साहब जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को डायमंड डेविस के हवाले से अपनी ही गवर्नमेंट को अपनी उस जमात में जहाँ पर उनकी सही सियासी परवरिश हुई थी उसको छोड़ा, वो आज इनके साथ खड़े और वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को उजागर कर रहे हैं। कश्मीर का मसला भी बड़े अच्छे तरीके से फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट कर लेना चाहिए अपोजिशन जमातों को भी इस वक्त। जी सदाकत, आप क्या कहेंगे, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त पोजीशन है वो ट्रंप की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो वाकई मीडिएट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त इस पूरी दुनिया के जोग्राफियाई अगर सिनेरियो का जायज़ा लिया जाए तो कुछ तादाद तरक्की पजीर ममालिक की है और कुछ तादाद तरक्की याफ्ता ममालिक की है। अब पिछला जो दौर गुजरा है, पिछला 30 साल दौर, अगर आप तज्जिया निगारी की नज़र से देखें तो जो तरक्की पजीर ममालिक थे उन्होंने अपने बका के लिए वो जंगें लड़ी कि अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करने की कोशिश की, अपनी आवाम को एजुकेट करने की कोशिश की तरक्की पजीर ममालिक ने, और अपनी इकॉनमी को बिल्डअप करने की कोशिश की। लेकिन यहीं पे इस 30 साल में क्या हुआ कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वो अपने गुरूर, तकब्बुर और जंगी जुनून में इतना मतलब मशगूल हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी जो जंगी पॉलिसियां हैं, उनकी जो हिकमत अमली हैं, एक दिन उनको इन्हीं तरक्की पजीर ममालिक के बराबर ला के खड़ा कर देंगे। और ये जितने भी तरक्की पजीर ममालिक जिनको आज से 5 साल 10 साल पहले तरक्की याफ्ता ममालिक गिना जाता था, ये आज हकीकी मानों में तरक्की पजीर ममालिक हो चुके हैं। इनकी जितनी जंगे हिकमत अमलिया हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, इनकी जितनी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं वो इन्हीं के नुकसान में चलने लग गई। ठीक है सदाकत, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा और जवाब आपसे जानूंगी, क्या ट्रंप की इस वक्त ऐसी पोजीशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि वो खित्ते की अमन की सूरत हाल के हवाले से काम कर सकें, या फिर वो OBOR से खुद भी खुश नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बातें कर रहे हैं इस किस्म की कि वो मीडिएट करेंगे? स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। सदाकत इसमें ऐड कर रहे थे कि क्या ट्रंप की सब पोजीशन ऐसी है कि वो मीडिएट कर सकते हैं खित्ते की सूरत हाल के हवाले से या नहीं कर सकते? इसको जरा प्रिसाइजली बता दीजिए। जैसा कि आपको बताया कि ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला था तो उन्हें 4 चीज़ें बड़ी ताकतवर उनके हाथ में दी गई थी, उन्हें कोई हिकमत अमली तो दी नहीं गई। सबसे पहली बात, उनके आसपास की काबीना जब आप देखते हैं तो उनकी कोई इंटरनेशनल शनाख्त ही नहीं है। सिवाय ट्रंप के उनके किसी काबीना के रुकन की कोई इंटरनेशनल शनाख्त नहीं है, कोई इंटरनेशनली पोर्टफोलियो नहीं है पॉलिटिकल, और ना ही कोई डिफेंस का कोई इतना उनका अस्करी मावन है कि जो उनको प्रॉपर हिकमत अमली दे सकता। तो उस शख्स के हाथ में सिर्फ 4 कुव्वतें आई, पेट्रोलियम, ऑयल, सिक्के की मजबूती और फौज की अजारादारी। तो ये अल्लाह ताला ने गुरूर जब खाक में मिलाया तो आज ट्रंप उस पोजीशन में है कि मैंने आपसे कहा कि आज के तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक हो चुके हैं, सिर्फ उनको डिक्लेयर करना और उनको वाजे करना बाकी रह गया है। तो आज ना फौज का नशा चल सकता है, ना ही आपके डॉलर का नशा चल सकता है,
آج اگر آپ کی چلے گی تو وہ ایسی حکمت عملی کہ جو کہ آپ کو انٹرنلی مضبوط کرنے کے لیے آپ کے صرف اور تمام ممالک کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو قدرتی نعمتیں عطا کی ہیں، جو آپ کو انٹرنلی اللہ تعالیٰ نے معدنیات یا کوئی ایسی قوت عطا کر دی ہے جو کہ آج انسانی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر کام کر کے آپ اوپر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا آصف باجوہ صاحب نے مسلم لیگ نون سے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آج جیسے کہ یوم تکبیر ہے، 28 مئی کا دن ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے. پاکستان نے خود کو ایٹامک پاور جو ہے ڈکلیئر کرایا، جو کہ نواز شریف صاحب کا ایرا تھا. قبل از وقت جو اس کام کو سٹارٹ کیا گیا وہ بھٹو صاحب کے ایرا سے لے کے سٹارٹ کیا گیا، اور 6 سے 7 سال کے اندر اندر جو ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا. کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ویسے اکنالج کیا گیا ہے پاکستان میں جیسا ان کو کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ جو 28 مئی 1998 ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے، اور جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس دن ایٹمی دھماکے کیے تو اس کو اسلامی بم کا نام دیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں، ایٹم بم بنانے کی تاریخ میں، پاکستان کو سپر پاور بنانے کی تاریخ میں جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو کردار ہے اس کو کسی بھی صورت پر نہیں کیا جا سکتا. بلکہ آج تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، ایک ٹی وی اسکرین پہ سلائڈ چل رہی تھی، پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہم تمام لوگوں کو، جن لوگوں کی کوششیں شامل رہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ تو تھا قوم کا میسج. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ آج اتنا بڑا ایونٹ تھا اور پوری دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں بہت ظلم اور برفریت کا کام کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان بھی ایک سپر پاور ہے، اور یہ پوری دنیا میں صاف کر جانا چاہیے تھا کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. لیکن اب تک بڑی بدقسمتی تھے کہ پاکستان میں اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نہیں کی، دنیا کو بتانے کی کوشش نہیں کی، صرف اس لیے کہ یہ کام ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. اگر یہ کام کسی اور گورنمنٹ نے کیا ہوتا تو ان کے لیے پھر بھی شاید اس کو پروموٹ کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کتنی بات سر کس نے آپ کہتے ہیں کہ پروموٹ نہیں کیا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلی دور حکومت آج حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ پوری دنیا کو یہ بتاتے، آج پوری دنیا کو یہ بتاتے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے. لیکن آج پورے ٹی وی چینلز میں کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے. آج پروگرام ہو رہے ہیں سر، پوائنٹ لے لیجیے آپ اسی پروگرام. آج پی ٹی وی نکال کے دیکھ لیں، دوسرے پروگرام دیکھ لیں، کہیں ایک سلائڈ کی چلا رہے ہیں اور شبلی فراز صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے یہ اس پروگرام کو اپنی فیملی کے ساتھ نہ جوڑے. وہ یہ الٹا اس کے ساتھ یہ تنقید کی جا رہی ہے. یہ چاہے یہ اپریشیٹ کرتے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سنہرا دن ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو نے اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا. ورنہ آج انڈیا ہمیں تو کچا کھا جاتا. ٹھیک ہے، آج پاکستان سپر پاور نہ ہوتا، اگر آج پاکستان ایٹمی پاور نہ ہوتا، آج اگر پاکستان کے خلاف یہ جس طرح امریکہ، انڈیا اور دوسرے ممالک ہیں، یہ ہمیں کسی صورت زندہ نہ رہنے دیتے. جی آصف باجوہ صاحب، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری ہمیں جو ایک ایٹامک پاور بنائے دنیا کے سامنے، ہماری ایک عزت، ایک ڈگنیٹی اور طاقت دنیا کے سامنے موجود ہے. بھارت ہمارے ملک میں دراندازی کی جس طرح کوشش جس حدود کے اندر کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے ہم ایٹامک پاور ہیں. تو آپ یہ امپورٹنس جانتے ہیں اور ہم سب امپورٹنس جانتے ہیں، تو کیا پھر بھی ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان یا ان کی ٹیم کو وہ ایکنالجمنٹ دی یا ان کو ویسے فیسیلیٹیٹ کیا جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم نے ان کو ایکنالج نہیں کیا. اور اس سے پہلے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی، تو انہوں نے ٹی وی پہ بٹھا کے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، جس طریقے سے ان کو زبردستی اسٹیٹمنٹ دلوائی، اس وقت پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے تھے کہ انہوں نے محتر پاکستان کے خلاف، اور ان کو ٹی وی پہ بٹھا کے جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ سنائی گئی تھی، اور وہ بالکل اس کے حقدار نہیں تھے. ان کے ساتھ یہ ظلم
اور زیادتی کی گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ جو زیادتی جنرل پروین مشرف نے کی اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے تاکہ آنے والے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ نے ہمیں جوائن کیا. ارسلان صاحب جلدی سے اس پہ ون لائنر دے دیجیے ان کے اسٹیٹمنٹ پر. اچھا, میرے لیے بڑا حیرت کا مقام ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے تھا, اس کے بعد گورنمنٹ ان کی آئی. مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر جب دیا گیا تو اس کے اندر بھی ان کا کنسنٹ شامل تھا. اس کے بعد 5 سال انہوں نے گورنمنٹ کی, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ جو ہے کوئی ڈس ایگریمنٹ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی, اور پی پی جو ہے وہ بڑا پازیٹیولی ان کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ چلتی رہی. تو یہ بجائے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کے اندر کیا کیا, یہ کہہ رہے ہیں کیا جانا چاہیے تھا, یعنی کہ ابھی تک یہ کوشچن موڈ کے اندر چل رہے ہیں. دوسری چیز کوشچن موڈ کے اندر چل رہے ہیں, اور واقعی ملٹیپل ٹائمز ان کو جب حکومت ملی تو پھر کیوں نہیں کیا. جیسا کہ سر نے فرمایا تھا کہ جب اقتدار آتا ہے تو چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں نظروں سے, اور جب اقتدار جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں وہ شفاف ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں یہ انتہائی شفاف چیز ہیں جن کو ہر نظر شفافیت سے دیکھتی ہے. اگر نہیں دیکھتی تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں دیکھتی, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تو میرا اس کے اوپر بڑا ایک وہ ہے سوال تمام گورنمنٹ سے کہ اس چیز کو باقاعدہ ایک ایشو بنانے کے بجائے اس چیز کو آنر دیا جائے, ان کی خدمات کو سراہا جائے. ٹھیک ہے, کیسے آنر دیا جائے؟ زیادہ وقت نہیں گزرا, آج کا دن ہے. خان صاحب کو بھی ابھی وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. بالکل, ان کو کوئی ایک ایسا اعزاز ان کے جیتے جی دے دینا چاہیے کہ جس سے قوم بھی فخر کرے, وہ خود بھی فخر کرے, اور آئندہ جب ہم اس یوم تکبیر کو منائیں تو یہ سارے کریڈٹ یہ جو کبھی بھٹو صاحب کو دے رہے, کبھی ان کو بھی آگے لایا جائے. ایک دن ان کے لیے بھی مختص کیا جائے یا ان کے نام سے کوئی سڑک بنا کر ان کو چھوڑ دیا جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ تمام تر مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے ہیرو ہیں, سپر ہیرو ہیں. ان کو ابھی وہ زندہ ہے الحمدللہ, اور ان کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. کچھ ان کو ایسا بڑا آنر دے دے تاکہ ہم پوری زندگی یاد رکھ سکیں, اور ہمارے بھی سر جو ہیں اسی طرح فخر سے بلند رہیں. فخر تو ایک شکر کے لیے, فخر صرف اور صرف غرور کے ساتھ نہیں, ایک خوشی کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.